يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر سے نماز جمعہ جیسی سعادت نصیب فرمائی. سامعین محترم، اس سلسلے کے لیے جس آیہ مجیدہ کو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے عزت دار ہونے کا معیار بتایا ہے، اور پروردگار عالم نے ایک اور بات واضح کر دی کہ دیکھو، اہل دنیا کے نزدیک عزت دار ہونے کے معیار اور ہوتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عزت دار ہونے کے معیار اور ہوتے ہیں. اہل دنیا جب معیارات بنانے پر آتی ہے تو وہ مال کو عزت کا معیار بناتی ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ معاشرے میں سب سے زیادہ عزت دار ہوگا. اہل دنیا جب معیار بناتے ہیں تو وہ عزت کو یا شہرت کو معیار بناتے ہیں کہ جس کے پاس شہرت زیادہ ہوگی وہ زیادہ عزت دار ہوگا. اہل دنیا جب معیار بناتے ہیں تو وہ کرسی کو، عہدے کو، منصب کو معیار بناتے ہیں کہ جو جتنے بڑے عہدے پر ہوگا، جو جتنی بڑی کرسی پر بیٹھے گا، جو جتنے بڑے منصب پر ہوگا وہ اتنا زیادہ عزت دار ہوگا. لیکن پروردگار عالم نے اس آیہ مجیدہ میں صاف واضح کر دیا کہ دیکھو، یہ معیارات اہل دنیا کے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان معیارات کی کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. پوچھا گیا پالنے والے پھر تیری بارگاہ میں کیا معیار ہے؟ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ، بے شک تمہارے میں، تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ متقی ہے. جو جتنا زیادہ متقی ہوتا جائے گا، جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرتا جائے گا، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اتنا زیادہ عزت دار ہوتا جائے گا. سامعین محترم، اب کیسے پتہ چلے کہ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم سڑک پر جا رہے ہوں، روڈ پر چل رہے ہوں، ہر شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہو، دیکھو بھائی میں متقی ہوں، میں اہل تقوی میں سے ہوں. ایسا تو ہوتا نہیں. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ متقی کون ہوتا ہے؟ اہل تقوی کی علامات کیا ہوتی ہے؟ لہذا سامعین محترم، امام المتقین سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ اہل تقوی کون ہوتے ہیں. لہذا اسی لیے ہم نے جس خطبے کا آغاز کیا وہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، خطبہ حمام. ٹھیک ہے، خطبے کا نشان ہے 192 اور بعض نسخوں میں 193 نمبر بھی اس خطبے کا ہے. تو آپ اگر چاہیں تو آپ اس خطبے کا مراجعہ کر سکتے ہیں اور جا کر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ امیر المومنین نے کیا کیا متقین کی صفات بیان فرمائی ہے. اس خطبے میں امیر المومنین نے کل 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی ہے. گویا یہ بھی ایک طریقے سے اشارہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھو
جس میں ساری کی ساری 110 کی 110 صفتیں جمع ہو جائیں وہ امام المتقین ہوا کرتا ہے۔ لہذا تم علی کے چاہنے والے ہو، تم امام المتقین کے ماننے والے ہو، اگر تم 110 نہیں اپنا سکتے کم از کم 2-4 تو اپنا لو، کم از کم 2-3 تو اپنے اندر پیدا کرو، تاکہ دنیا کم از کم یہ تو کہے کہ یہ علی کا ماننے والا ہے، علی کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ لہذا سامعین محترم، امام المتقین بتائیں گے کہ اہل تقوی کون ہے، متقی کون ہے۔ اسی لیے ہم نے خطبہ حمام کا آغاز کیا۔ حمام ایک بندہ، ایک رجل عابد، ایک عبادت گزار مرد امیر المومنین کی خدمت میں آتا ہے۔ مختصراً بیان کر رہا ہوں اور پھر بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ امیر المومنین کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے صف لی المتقین، مولا متقیوں کی ذرا صفات بیان فرمائیے، ذرا مجھے بتائیے کہ متقی کون ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ انی انظر الیہم، لیکن بیان ایسے فرمائیے گا جیسے آپ بیان کرتے جائیں میں متقی کو سامنے مجسم ہوتا ہوا دیکھتا جاؤں، یعنی ساتھ میں مولا کے علم کا مطالبہ بھی کر رہا ہے اور مولا کی خطابت کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ کہا بتائیے آپ کہ متقین کی صفات کیا ہے۔ مولا نے جواب دینے سے گریز کیا، فرمایا حمام اللہ سے ڈرو اور اچھے کام کرو، ٹھیک ہے، یعنی ابتدائی درجہ تقوی کا کیا ہے، یعنی تمام انسان جو ہے وہ واجبات کو انجام دے دے اور جو ہے وہ تمام محرمات سے پرہیز کر لے، یہ تقوی کا ابتدائی درجہ ہے۔ امیر المومنین نے بھی یہی فرمایا، حمام اللہ سے ڈرو یعنی گناہوں سے اجتناب کر لو اور اچھے کام کر لو، اور امیر المومنین نے جواب نہیں دیا، لیکن حمام اس جواب سے کانے نہیں ہوئے، حمام کو تشفی نہیں ہوئی، حمام کو تسلی نہیں ہوئی، مطمئن نہیں ہوئے حمام۔ فرمایا مولا میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ میرے لیے متقین کی صفات بیان فرمائیے، بتائیے کہ اہل تقوی کون ہے۔ اب امیر المومنین نے مختصر سی تمہید بیان فرمائی اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک مولا نے متقیوں کی صفات بیان کرنا شروع کی، اور اس میں سے ہم نے کتنی صفتیں بیان کی تھی اب تک؟ صرف اور صرف 2 صفتیں بیان کی تھی اب تک متقی کی، ٹھیک ہے۔ کون کون سی بیان کی تھی؟ 2 صفتیں متقی کی بیان کی تھی، اور میں نے آخری جمعے کہا تھا میں پہلے پوچھوں گا، ہاں چلے ٹھیک ہے۔ اور پہلی صفت آ گئی جو بولتا ہے ٹھیک بولتا ہے، اور منطقہم الصواب، یہ پہلی صفت ہے، جو بولتا ہے ٹھیک بولتا ہے۔ متقی کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ پہلے تو روایت آپ کے ذہن میں ہوگی، اذا تم العقل نقص الکلام، عقل تام ہو جائے گی کلام گھٹے گا، ہر جگہ نہیں بولے گا، ہر جگہ کلام نہیں کرے گا۔ لیکن پھر اگر متقی ہے تو پھر جب بولے گا تو پھر جو بولے گا وہ سچ بولے گا، جو بولے گا حقیقت بولے گا، جو بولے گا صحیح بولے گا، یعنی دوسرے الفاظ میں اس کی زبان جو ہے وہ اس کے قابو میں ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے جتنے انسان گناہ کرتا ہے آدھے سے زیادہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ۔ علماء بیان فرماتے ہیں، علماء اخلاق جو ہے وہ لکھتے ہیں آدھے سے زیادہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ زبان کی وجہ سے کرتا ہے۔ آپ دیکھیے مثال لے لیجئے، ایک بندے نے دوسرے بندے سے کہہ دیا بھائی فلاں بندہ جو ہے وہ تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا فلاں بندے کے سامنے، ٹھیک ہے، اس بندے کو غصہ آیا، ٹھیک ہے، زبان کی وجہ سے غصہ آیا، پہلا گناہ۔ گیا فوراً اس بندے کا جا کے گریبان پکڑا، ٹھیک ہے، توہین مومن، ٹھیک ہے، دوسرا گناہ۔ اس کا گریبان پکڑا، اس کی اہانت کی، تیسرا گناہ۔ اس کے ساتھ جھگڑا، اس کے ساتھ جو ہے وہ گالم گلوچ کی، اس کے ساتھ جو ہے وہ فحش کلامی کی، غلط طریقے سے بات کی، یہ اگلا گناہ، ٹھیک ہے۔ اس کے خاندان والوں کو برا کہا، اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا، اور ساتھ ہی ساتھ دل میں اس کے لیے نفرت رکھ لی، کینہ و بغض، کینہ و حسد، یہ ایک الگ گناہ۔ اس کے بعد وعدہ کر لیا کہ آئندہ کبھی اس سے زندگی میں بات نہیں کروں گا، یہ الگ گناہ۔ پھر اگلی محفلوں میں جب گیا تو پھر اس کے متعلق بری باتیں کرنے لگا، کہ ارے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اب اس کے متعلق بھی بری بات ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا سلسلہ؟ ایک بندے نے صرف زبان کے ذریعے سے کیا تھا یہ سلسلہ شروع، فقط ایک جملہ کہہ دیا، یہ سلسلہ چلتے 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 کہاں تک منتقل ہو جائے گا۔ لہٰذا آدھے سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ منطقہم الصواب، امیر المومنین نے فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جس کی زبان ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، جو بولتا ہے ٹھیک بولتا ہے، ایک صفت۔ دوسری صفت بتائیں گے، وہ ہو گیا منطقہم الصواب، ہاں، ملبسہم الاقتصاد، ملبسہم الاقتصاد، فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو درمیانی راہ کو اپناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے ابھی ابتدائی صفات بیان کی ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں 2-3 صفتیں، اگر جو ہے وہ انشاءاللہ جیسے 22-25 پہ پہنچ گئے تو ایسا تو نہیں میں بولوں گا بھائی 15ویں صفت بتاؤ، 14ویں صفت بتاؤ، 13ویں صفت بتاؤ، ایسا تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے جو ہے وہ میرے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے نہ ہو۔ لہٰذا جو ہے وہ ابتدائی جو ہے وہ صفات بیان کر رہا ہوں، لہٰذا جو ہے وہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں تاکہ پتہ چلتا رہے جو ہے وہ آپ اس موضوع میں دلچسپی لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، ورنہ جو ہے وہ انشاءاللہ موضوع بدل دیں گے۔ لہٰذا سامعین محترم، دوسری صفت ملبسہم الاقتصاد، متقی وہ ہوتا ہے
جس کی راہ درمیانی ہوتی ہے. دیکھیے ملبس کا مطلب لباس سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کا لباس جو ہے وہ درمیانی ہوتا ہے. لیکن صرف علماء بیان کرتے ہیں صرف یہ لباس کی بات نہیں ہو رہی, پوری زندگی کی بات ہو رہی ہے. پوری زندگی اس کی درمیانی گزرے گی, یعنی نہ زیادہ شاہ خرچ ہوگا نہ بخیل ہوگا, ٹھیک ہے, یعنی نہ اسراف کرے گا اور نہ جو ہے وہ کنجوسی سے کام لے گا. ہمارے زبان میں جتنی چادر ہوگی اتنے پیر پھیلائے گا, یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن ہاں ایک بات واضح کر دی تھی, ہر کسی کی درمیانی راہ الگ الگ ہوتی ہے. ایسا نہیں بیچارہ ایک بندہ $200 کما رہا ہے, ایک بندہ $25,000 کما رہا ہے. $200 والا بندہ $25,000 والے کے پاس پہنچ گیا, اس کا گریبان پکڑ لیا. تو میں نہیں پتہ مولا نے بیان کیا ہے خطبے میں کہ راہ درمیانی ہونی چاہیے. تم نے اپنی بیٹی کی شادی میں 10 کھانے کیسے کر دیے, ٹھیک ہے. وہ بولے گا بھائی جاؤ اپنا کام کرو, ہر کسی کی درمیانی راہ الگ ہوتی ہے. تم $200 کمانے والے ہو, میں $25,000 کمانے والا ہوں, بھائی ہر کسی کی درمیانی راہ الگ الگ ہوتی ہے. لہٰذا سامعین محترم, ہر انسان کا فریضہ ہے خود اپنا محاسبہ کرے, خود طے کرے کہ ہماری درمیانی راہ کیا ہونی چاہیے. نہ شاہ خرچ ہونا چاہیے نہ بخیل ہونا چاہیے. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے کچھ روایت بیان کی تھی اور بتایا تھا کہ مولا نے چوتھے امام نے 5ویں امام سے کہا تھا کہ بیٹا 5 لوگوں سے کبھی بھی زندگی میں دوستی نہیں کرنا, اور وہ پھر 5 لوگ بتائے تھے, اس میں سے ایک کون سا تھا, بخیل تھا. فرمایا بخیل سے دوستی نہیں کرنا, ضرورت پڑنے پر تمہیں ایک لقمہ بھی بیچ سکتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں گے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. محمد وعلے محمد. بھائی ٹائم جو ہے وہ سامنے رکھیں, جمعہ نہیں نکل جائے بس. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں گے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلے. لہذا سامعین محترم یہ 2 صفتیں ہو گئی متقی کی. آئیے اب تیسری صفت پر توجہ رکھیے گا, اور آج کے دور کے حساب سے انتہائی اہم صفت اور انتہائی مشکل, ٹھیک ہے. آج کے دور میں اگر کسی کو یہ کہیں نہیں بھائی یہ ہم سے نہیں ہو سکتا, بظاہر ہو سکتا ہے آپ کو زبان سے کہیں کہ نہیں بھائی میں تو ایسا کرتا ہوں, لیکن اس کے اعمال سے اس کے افعال سے ایسا نہیں لگے گا. تیسری صفت مولا نے متقی کی بیان فرمائی, فرمایا مشیہم التواضع. فرمایا اس کی چال چلن سے تمہیں تواضع نظر آئے گا. متواضع شخص ہوگا, عاجز شخص ہوگا, انکسار پسند ہوگا. چال چلن نہیں, صرف پوری زندگی اس کی تواضع میں گزرے گی. اب آپ مجھے بتائیے کون سا ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکے بھائی کہ میری زندگی پوری متواضع ہے, میں بالکل تواضع کے ساتھ زندگی جیتا ہوں. ہو سکتا ہے زبانی دعویٰ کوئی کر بھی دے, لیکن بعض اوقات انسان میں کبھی نہ کبھی غرور نظر آ ہی جاتا ہے, تکبر نظر آ جاتا ہے. کہتا تو ہے زبان سے کہ تکبر نہیں کرتا, تھوڑا سا علم آ گیا, تھوڑا سا بولنا شروع کیا, دیکھا سامنے اتنے لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں, ہلکا سا غرور آ گیا, میں وہ ہوں جو جسے جو ہے وہ اتنے سارے لوگ سنتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک دوسرا, کسی مسجد کا پیش امام لگ گیا, پیچھے جو ہے وہ 100 نمازی ہو گئے, میں وہ ہوں جس کے پیچھے 100 بندے نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہلکا سا غرور آ گیا. تیسرا, تھوڑا سا کمپیوٹر کا علم آ گیا, IT کا ماسٹر بن گیا, میں وہ ہوں جو ہے وہ IT میں مہارت رکھتا ہے, ایکسپرٹ ہوں بھائی میں IT میں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا, میری سیلری اتنی ہے, میں یہ ہوں, ٹھیک ہے. تھوڑا سا جو ہے وہ انسان میں تکبر کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے. بعض اوقات عبادت کی وجہ سے آ جاتا ہے, عبادت کی وجہ سے انسان غرور کرتا ہے کہ میں اتنا عابد ہوں, میں اتنا عبادت گزار ہوں. آپ جانتے ہیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلے, ان کے دور میں 2 اشخاص, ایک اپنے زمانے کا عابد و جو ہے وہ عبادت گزار, عابد و متقی, ٹھیک ٹھاک عبادت کرتا ہے, ٹھیک ہے, بہت پرہیزگار ہے دنیا کے سامنے, ویسے نہیں حقیقت میں, لیکن عبادت گزار ہے بہت زیادہ. دوسرا شخص فاسق ہے, گنہگار ہے. دونوں شخص ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور ایک ساتھ باہر نکلے, ایک ہی وقت میں اندر گئے, ایک ہی وقت میں باہر آئے. لیکن آپ جانتے ہیں چھٹے امام نے کیا فرمایا, فرمایا کہ جو دونوں آ رہے ہیں, فرمایا جب داخل ہوئے تھے تو ایک عابد تھا ایک فاسق تھا, لیکن جب دونوں باہر آ رہے ہیں تو جو عابد تھا اب وہ فاسق ہو چکا ہے, اور جو فاسق تھا امام نے یہ نہیں فرمایا عابد ہو گیا, فرمایا وہ صدیق ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. کیسے؟ فرمایا وہ جو فاسق تھا جو گیا تھا, فرمایا اس نے 2 شرمندگی کے آنسو بہا لیے, اس نے پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی, بالکل پاک و صاف ہو کے باہر آ گیا. مولا نے فرمایا صدیق ہو گیا. اور جو عابد تھا اس کی عبادت میں تھوڑا سا گھمنڈ نظر آیا کہ میں عبادت کرنے والا ہوں, آس پاس مسجد میں دیکھ رہا ہے جیسی میں عبادت کرتا ہوں ویسی تو کوئی نہیں کرتا, جتنی دیر میں مسجد میں بیٹھتا ہوں اتنا تو کوئی نہیں بیٹھتا, تھوڑا سا گھمنڈ آ گیا. فرمایا کہ یہ عابد جو تھا, جو مسجد میں داخل ہوا تھا عابد تھا, فرمایا فاسق ہو گیا, ٹھیک ہے. لہذا عبادت کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان میں گھمنڈ ہو جاتا ہے. لہذا امیر المومنین نے جو تیسری صفت بیان فرمائی, فرمایا مشیہم التواضع, ان کی پوری زندگی میں تواضع نظر آئے گا, ٹھیک ہے. 5ویں امام کا ہی فرمان ہے, 5ویں امام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ہلکا سا بھی کبر ہے, ہلکا سا بھی غرور ہے, ہلکا سا بھی تکبر پایا جاتا ہے, تو سمجھ لو کہ اس کی عقل میں نقص پایا جاتا ہے. جس کی عقل میں نقص ہوگا
تھوڑی سی کمی ہوگی وہ تکبر کرتا ہوا نظر آئے گا, تھوڑا ایٹ کر چلے گا, تھوڑا سا تکبر دکھائے گا, اپنے کالر اوپر رکھے گا ہمیشہ, ٹھیک ہے. جس کی ہلکی سی بھی عقل میں کمی ہوگی اور جس کی عقل میں زیادہ کمی ہوگی وہ زیادہ تکبر دکھائے گا. اور رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد فرمائے یا ابا ذر, اے ابو ذر, جناب ابو ذر سے فرمایا, کیا فرمایا؟ من ماتا, جو مر گیا, وفی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر, مر گیا جو شخص اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر نظر آ گیا, ذرہ برابر بھی تکبر پایا گیا, مر گیا اسی حالت میں, ہلکا سا تکبر رہتا تھا. فرمایا ولم یجد رائحۃ الجنہ, فرمایا پھر وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر اس کے پاس نمازیں ہوگی تو بچ جائے گا, اگر اس کے پاس روزے ہوں گے تو شاید بچ جائے, اگر اس نے حج کیے ہوں گے تو شاید وہ بچ جائے, شاید وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو تو بچ جائے. یہ نہیں فرمایا. رسول اللہ نے نماز روزے سب کو ایک طرف کر دیا. فرمایا اگر دل میں ہلکا سا بھی کبر ہوا کسی بھی وجہ سے, لم یجد رائحۃ الجنہ, فرمایا جنت کی خوشبو جو ہے وہ بھول جائے, جنت تو بہت دور کی بات ہو جائے گی, فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا, ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے, وَإِلَّا أَن يَتُوبَ قَبْلَ ذَلِكَ, فرمایا اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو پھر جنت میں داخل ہو جائے گا اور اہل جنت میں اس کا شمار ہو جائے گا. سامعین محترم, انتہائی اہم صفت تواضع. آج کے دور میں انتہائی مشکل ہے کہ کوئی شخص کہے کہ بھائی میں انتہائی متواضع ہوں, ٹھیک ہے. 11ویں امام کا فرمان ہے, آپ مجھے بتائیے ایسی کون سی نعمت ہے کہ جس پر حسد نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں آپ کے سامنے مثالیں. ایک بندے نے گاڑی لے لی, ٹھیک ہے, برابر میں پڑوسی رہتا تھا, دیکھا بھائی اس نے اتنی بڑی گاڑی لے لی, اس کی ترقی ہو گئی, جلے گا, حسد آ گیا گاڑی کی وجہ سے, ٹھیک ہے. ایک تھوڑی سی مال و دولت بن گئی, ابا دنیا سے گزر گئے, میراث چھوڑ کر چلے گئے, ٹھیک ٹھاک مالدار ہو گیا. یا کوئی جو ہے وہ بانڈ لگ گیا, ٹھیک ٹھاک مالدار ہو گیا. اب جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا بھائی اس کا اچانک سے بانڈ لگ گیا, پہلے تو اس کی حالت ایسی ہوتی تھی, اب جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ ترقی کر چکا ہے, حسد آ گیا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کسی کے پاس جو ہے وہ اچھا بیٹا ہے, دیکھا بھائی اس کا بیٹا جو ہے وہ مسجد میں آگے آگے رہتا ہے, پہلی صف کا نمازی, پہلی صف کا ماتمدار, نوحہ پڑھنے میں آگے آگے, ہر چیز میں آگے آگے, ہمارا بیٹا تو ایسا نہیں کرتا, ہمارا بیٹا کیوں نہیں کرتا, اس کا بیٹا اتنا آگے نکل گیا. بیٹے کی وجہ سے حسد آ جاتا ہے, اولاد کی وجہ سے حسد آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک ایسی نعمت بتائیں کہ جس پر حسد نہیں آ سکتا. علم کی وجہ سے بھی حسد آتا ہے, عبادت کی وجہ سے بھی حسد آتا ہے, ٹھیک ہے, اور جتنی صفتیں لگا لیں حسد آ جائے گا سب سے. کوئی ایسی صفت بتائیں جس سے جو ہے وہ حسد نہیں آتا ہو. کون سی صفت ہے یا کون سی نعمت ہے ایسی جس کی وجہ سے حسد نہ آئے؟ ہے کوئی؟ آپ مجھے نعمت بتائیں, میں بتاؤں گا مثال دے کر کے حسد آ سکتا ہے. عبادت کی وجہ سے آ سکتا ہے, کسی نے دیکھا بھائی اتنا عبادت گزار, ہم کیوں نہیں کر سکتے, اللہ کرے یہ ایسی عبادت کرنا چھوڑ دے, حسد آ جائے گا. امام کی محبت میں بھی حسد آ سکتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے, ایک شخص کم محبت کرتا ہے. ایک شخص امام کے بہت زیادہ قریب ہے, دوسرا کہے گا یار یہ امام کے اتنا قریب کیوں ہے. ایسی مثالیں ہیں, دیکھیں گے آپ, امام کے اتنا قریب کیوں بیٹھتا ہے, یہ امام کے اتنا قریب کیوں ہے, امام کی اتنی قربت کیوں حاصل ہے. حسد ہو سکتا ہے آ جائے. کوئی ایسی مثال, کوئی ایسی صفت جس میں آپ کہیں حسد نہیں ہے, اس سے حسد کوئی کر ہی نہیں سکتا. گناہوں کے بارے میں زیادہ سوچنا, اپنے اندر جتنی خامیاں ہیں. دیکھیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا دوسروں کو پتہ چلے گا, ہو سکتا ہے حسد کرنے اس سے بھی, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے حسد اس سے بھی ہو سکتا ہے. سخاوت سے بھی ہو سکتا ہے, یہ اتنا سخی ہے, اس کا ہاتھ اتنا کھلا کیوں ہے, ہو سکتا ہے حسد, بالکل ہو سکتا ہے. 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام, ما صلی علی محمد, انہوں نے فرمایا التواضع نعمت لا تحسد, فرمایا تواضع وہ نعمت ہے جس کے بارے میں کوئی حسد نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تواضع بتائیے, تواضع کیا ہے؟ اپنے آپ کو نیچا دکھانا, اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ میں دکھائیں بھائی میں متواضع ہوں, مجھ میں کوئی غرور نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں بالکل جو ہے وہ بولتے ہیں نا زمین کا بندہ ہوں, بالکل جو ہے ڈاؤن ٹو ارتھ, بالکل ایسا ہوں. اس سے کوئی حسد نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اس کو کوئی یہ کہے گا کہ یار میں بھی اپنے آپ کو گرا کے چلوں, کوئی یہ کہے گا میں بھی اپنے آپ کو نیچا دکھاؤں, میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ذلیل جو ہے وہ ظاہر کروں, کوئی یہ نہیں کہے گا. امام نے فرمایا التواضع نعمت لا تحسد, تواضع وہ نعمت ہے جس سے کوئی حسد نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تواضع وہ نعمت ہے جس سے کوئی جو ہے وہ کینہ نہیں رکھ سکتا, کوئی بغض نہیں رکھ سکتا, کوئی حسد نہیں کیا جا سکتا اس تواضع والی نعمت سے. اور پھر اللہ کا فرمان بھی ہے
اور معصوم کا فرمان ہے، معصوم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو متواضع پیش کیا، جو جتنا، دیکھیے انسان کیا چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے لوگوں کی نگاہ میں عزت دار ہو، اسے عزت ملے، اسے بلند مرتبہ ملے. معصوم نے نسخہ دے دیا، فرمایا تم متواضع بن جاؤ، تم اپنے آپ کو جتنا نیچا دکھاتے جاؤ گے اللہ تمہیں اتنا اونچا دکھاتا چلا جائے گا. فرمایا اللہ تمہیں اتنا بلند کرتا جائے گا. نسخہ دے دیا معصوم علیہ السلام نے. اب آئیے ایک سے دو جو ہے وہ واقعے یا داستانیں جو ہے وہ سن لیں اور پھر جو ہے وہ میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. دیکھیے جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے تواضع کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے. امیر المؤمنین کا صحابی نام ہے مالک اشتر، ٹھیک ہے، حدیث بیان کر چکا ہوں. مولا نے فرمایا مجھے جو رسول سے نسبت ہے مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے. مالک مجھ سے ایسے قریب ہے جیسے میں رسول اللہ سے قریب تھا. یہ امیر المؤمنین کا فرمان. مالک اشتر ہمیشہ امیر المؤمنین کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے تواضع کیسا تھا. اچھا فخر کیا ہے مالک اشتر نے اپنے اوپر، لیکن جو ہے وہ غرور نہیں کیا. فخر تو ہوا ہے مالک اشتر کو بھی. جنگ صفین کا منظر تھا غالباً کہ جب مالک اشتر نے اور امیر المؤمنین نے جب جنگ کی تو مالک اشتر نے صرف امیر المؤمنین سے ایک کم مارا تھا، ٹھیک ہے. امیر المؤمنین نے ایک زیادہ مارا، مالک اشتر نے ایک کم مارا. تو مالک اشتر نے فخریہ جملہ کہا تھا، غرور نہیں کیا مالک نے، کبھی تکبر نہیں کیا. مالک اشتر نے کہا کہ آج میں نے بھی علی سے صرف ایک کم مارا ہے. تو امیر المومنین کے پاس یہ بات پہنچ گئی. امیر المومنین نے کہا مالک جب تم مار رہے تھے تو صرف تلوار چلا رہے تھے، جب علی جب تلوار چلاتا ہے تو پھر نسلوں تک دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی محب تو آنے والا نہیں ہے. یہ علی کے تلوار چلانے کا کمال ہے. علی پشتوں تک دیکھ لیتا ہے، اگر کوئی محبت کرنے والا آنے والا ہے علی اسے چھوڑ کر گزر جاتا تھا. لہذا امیر المومنین کا یہ کمال. مالک اشتر امیر المومنین کے انتہائی قریبی صحابی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. ایک شخص نے دیکھا مالک اشتر کو. مالک اشتر کا حلیہ وہی کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت کے نمائندے. اس شخص نے کیا کیا، مالک اشتر کو برا بلا کہنے لگا. مالک اشتر کو جانتا نہیں ہے، برا بلا کہنے لگا، ٹھیک ہے. اور مالک اشتر کی برائی کرنے لگا ان کے منہ پر، ٹھیک ہے. جانتا نہیں ہے یہی مالک اشتر ہے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہماری زندگی میں مثال ڈھونڈی، ہماری زندگی میں کیا ہوگا اگر کوئی آ کر ہمیں برا بلا کہہ دے. انسان جو ہے وہ تھوڑا سا غرور سے کام لے گا، تکبر سے کام لے گا. بھائی ہوتا کون ہے یہ مجھے بولنے والا، اس نے میرے سامنے زبان کیسے چلائی، ٹھیک ہے. جناب مالک اشتر وہاں سے چلے گئے. ایک اور شخص سامنے سے دوڑتا ہوا آیا. تم جانتے ہو تم نے کسے برا بلا کہا، تم کس کی برائیاں کر رہے تھے، یہ کون تھا؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. کہا اس کا نام مالک اشتر ہے. پیر کانپنے لگ گئے. مالک اشتر علی کی فوج کا سپہ سالار ہے، عہدے پر فائز ہے، امیر المومنین کی فوج کے کمانڈر ان چیف ہے. مالک اشتر اتنا بڑا عہدہ ہے مالک کے پاس، چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے تھے، اس کو زندان میں ڈلوا دے، قید میں ڈلوا دے، سزا دلوا دے، کچھ بھی کر سکتے تھے. کانپنے لگا کہ ایسا نہ ہو مالک اشتر سزا دلوا دے، ایسا نہ ہو مالک اشتر جو ہے وہ مجھ سے بدلہ لے بعد میں. پیچھے بھاگا. جب بھاگا ڈھونڈتا ڈھونڈتا مالک اشتر کو تھک گیا، لیکن مالک اشتر نہیں ملے. واپس آ رہا تھا مایوس، لوٹتا ہوا آ رہا تھا اور کہتا ہوا آ رہا تھا اب تو تیری خیر نہیں ہے، اب تو مالک اشتر تجھ سے بدلہ لیں گے. اچانک سے دیکھا مالک اشتر مسجد سے باہر آ رہے ہیں. فوراً مالک کا راستہ روکا، پیروں میں گر گیا. فرمایا مالک اشتر مجھے معاف فرمانا، میں جانتا نہیں تھا اور میں نے آپ کو برا بلا کہہ دیا. مالک اشتر نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا گھبراتا کیوں ہے، ابھی مسجد گیا تھا تیرے لیے 2 رکعت نماز مغفرت کی پڑھ کر آ رہا ہوں. یہ ہے مالک اشتر، ٹھیک ہے، تواضع انسان میں. اب بتائیے کس میں ایسا تواضع ہوتا ہے کسی میں ایسا تواضع؟ ہاں آپ دیکھیے، آپ کہیے مولانا صاحب یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے. تو پھر آج کے زمانے کی بھی ایک داستان سنیے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. ایک عالم ہمارے گزرے، شاید آپ نے نام سنا ہو، شیخ جعفر کاشف الغطا، ٹھیک ہے. ایک عالم ہے شیخ جعفر شوستری، وہ الگ عالم دین ہے، ٹھیک ہے. ایک عالم ہے شیخ جعفر کاشف الغطا، نجف اشرف میں مقیم تھے، نجف اشرف میں رہتے تھے، مرجع وقت تھے اپنے دور کے، ٹھیک ہے. امیر المؤمنین کے حرم کے پیش نماز تھے، ٹھیک ہے. بتائیے کیا نہیں ہے، پوری دنیا ان کے پیچھے چل رہی ہے، مرجع وقت امیر المؤمنین کے حرم کے پیش نماز ہے. ہو سکتا ہے بندے میں جو ہے وہ تکبر آ جائے، لیکن آپ دیکھیے شیخ جعفر کاشف الغطا کی عظمت کے لیے ایک جملہ کافی ہے جو ان کا اپنا جملہ ہے. فرمایا اگر شیعوں کی فقہ کی کتابیں جلا دی جائیں تو فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، الف سے یہ تک مجھے ساری کتابیں یاد ہے، دوبارہ لکھ کر دے دوں گا. شیخ جعفر کاشف الغطا، ٹھیک ہے. کتنی فقہ کی کتابیں ہماری، یہ شیخ جعفر کاشف الغطا کا دعویٰ تھا. ایک دن حرم امیر المومنین میں آئے نماز پڑھانے کے لیے. نماز پڑھانے کے لیے جیسے ہی آئے تو ایک شخص دوڑا آیا اور شیخ جعفر کو آ کر اس نے خمس کی رقم دی، سہم سادات، ٹھیک ہے. سہم سادات آپ جانتے ہیں غریب سید کا حق ہے. شیخ جعفر نے دیکھا اس مجمع میں کہ غریب سید کوئی ہے، اپنے ہاتھوں سے ہی مرجع نے اس وقت سہم سادات کو تقسیم کر دیا فوراً، ٹھیک ہے. اس کے بعد مغرب کی نماز ہوئی.
شیخ جعفر نے نماز پڑھائی، مغرب کی نماز جیسے ہی تمام کی، اب آپ نے دیکھا ہوگا طریقہ کار کہ نجف میں اور کم میں اور دیگر مقامات مقدسہ پر یہ طریقہ کار ہے کہ نماز ایک ختم ہوتی ہے تو ایک عالم کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ فقہی مسئلہ 2 منٹ کا بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، نماز کے بیچ میں یہ ہوتا ہے۔ لہذا شیخ جعفر کھڑے ہوئے، جیسے ہی کھڑے ہوئے ایک شخص صف سے کھڑا ہو گیا، نمازیوں کی صف سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا شیخ جعفر میں نے سنا ابھی آپ کے پاس سہم سادات آیا تھا، لاؤ میرے باپ کا حق مجھے دو۔ سید تھا، کہہ بھی صحیح رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کے باپ کا بھی حق ہے، کہا لاؤ میرے باپ کا حق مجھے دے دو۔ شیخ جعفر نے بڑے جو ہے وہ اخلاق سے پیش آئے اور کہا اے سید وہ تو میں نے تقسیم کر دیا، وہ تو میں نے بانٹ دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر بندہ پریشان ہو، اگر بندہ مجبور ہو تو پھر اس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اسے غصہ آیا کہ مجھے ہی سہم سادات نہیں ملا، آگے گیا، آگے جا کر اس نے شیخ جعفر کی داڑھی پر تھوک دیا، ٹھیک ہے۔ آپ سوچیں مرجع وقت ہے، ٹھیک ہے، حرم امیر المومنین کا پیش نماز ہے، اگر جو ہے وہ ابتدائی طالب علم جس نے ایک کتاب پڑھی ہو نا اور وہ تقریر کرنے آ جائے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ کرے کہ اس کے اونچی آواز میں بات کر دے، اس کا خالی گریبان پکڑ لے تو 10 نمازی آ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی تم نے ہاتھ کیسے لگایا، ٹھیک ہے، اور بات کریں گے کہ بھائی دفاع کریں گے اس کا کہ تم نے ان کے سامنے اونچی آواز سے کیسے بات کی۔ حرم امیر المومنین کے پیش نماز ہے، داڑھی پر تھوک دیا، سارے نمازی اٹھ کھڑے ہوئے، اس شخص کے پیچھے شیخ جعفر نے سب کو بٹھا دیا، کہا بیٹھ جاؤ دوبارہ، سب کو بٹھایا، تواضع دیکھیے، اپنی ابا کو اتارا اور صف میں گھومنے لگے، اپنی ابا کو پھیلا کر صف میں گھومنے لگے اور ایک جملہ کہتے جا رہے تھے، جس کو شیخ کی داڑھی کا خیال ہے وہ اس سید کی مدد کر دے۔ پیسے جمع کیے اور اس سید کے حوالے کر دیے۔ یہ ہے شیخ جعفر کاشف الغطا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں گے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اب کے زمانے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا تواضع کسی میں ہو، ٹھیک ہے، کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ برائی کی جائے اور وہ سامنے سے تواضع سے پیش آئے۔ لیکن بہرحال ہم تو دعا کر سکتے پروردگار عالم سے کہ پالنے والے ہمیں ان متقی کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں تواضع جیسی نعمت جو ہے وہ بھر دے اور ہمیں تواضع جیسی نعمت سے ہم کنار فرما۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں گے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ آج بھی فقط ایک صفت بیان ہو سکی ہے، متقی کی 3 صفتیں ہو گئی اب تک، 110 صفتیں، ہو سکتا ہے 110 دنوں تک چلی جائے گی۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جمعے جو ہے وہ 2 سے 3 صفتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جو صفات سن رہے ہیں ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، معرفت امام میں مزید اضافہ فرما، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے آج کچھ لوگ جو ہے وہ سفر کرنے والے ہیں، جو ہے وہ واپس اپنے وطن جانے والے، انہوں نے کہا ہے لہٰذا پالنے والے ان کے سفر کو بخیر اختتام فرما، ان کی سفر میں حفاظت فرما، تمام مومنین جتنے یہاں پر تشریف فرما ہیں ان تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان تمام کی مشکلات کو آسان فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 دفعہ مل کر پھر بآواز بلند صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب وإلہ کل مالوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط، انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم
المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر العلم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي النبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم. صلوات پڑھ دیں مل کر باواز صلی علی محمد.